وَكَذَلِكَ اور اسی طرح جعلناکم ہم نے بنایا آپ کو امتاً ایسی امت وسطاً جو درمیانی ہے سب سے بہتر ہے لِتَكُونُوا تاکہ آپ ہو جاؤ شہداء شہادت دینے والے تاکہ آپ بن جاؤ شہادت دینے والے علی الناس لوگوں پر وَيَكُونَ الرَّسُولُ اور تاکہ بن جائیں رسول علیکم تم پر شہیداً گواہی دینے والے شہادت دینے والے وما جعلنا اور نہیں بنایا ہم نے القبلۃ اس قبلہ کو التی وہ جو کنتا تھے آپ علیہ اس پر وما جعلنا القبلہ اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلہ کو کنت علیہ جس پر آپ تھے الا مگر لنعلم تاکہ جان لے ہم ظاہر کر دیں ہم من یتبع الرسول من کون تاکہ ظاہر کر دیں ہم جان لے ہم من کون یتبع پیروی کرتا ہے الرسول رسول کی ممن ان لوگوں میں سے جو ینقلب پلٹ جاتا ہے علی عقبیہ اپنی ایڑیوں کے بل تاکہ ہم ظاہر کر دیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے ممن ینقلب اور کون جو پلٹ جاتا ہے علی عقبیہ اپنی ایڑیوں کے بل وَإِنْ كَانَتْ اور اگرچہ وَإِنْ كَانَتْ اور اگرچہ کانت تھی لکبیرتاً یہ بات بڑی بھاری وَإِنْ كَانَتْ اگرچہ تھی یہ چیز لکبیرتاً بہت بھاری بہت گراں الا مگر علی الذین ان لوگوں پر سوائے علی الذین ان لوگوں کے ہدی اللہ جنہوں نے ان کو اللہ نے ہدایت دی اگرچہ یہ بات بہت گراں تھی بھاری تھی بہت بڑی تھی الا علی الذین الا مگر یا سوائے علی الذین ان لوگوں کے الذین جن کو اللہ نے ہدایت دی وما کانا اور نہیں ہے وما اور نہیں کانا ہے اللہ تعالی لیضیع کہ تاکہ آپ ضائع کر دے ایمانکم آپ کے ایمان کو وما کان اللہ اور نہیں ہے کہ اللہ تعالی لیضیع کہ ضائع کر دے ایمانکم آپ کے ایمان کو ان اللہ بے شک اللہ تعالی بالناس لوگوں کے ساتھ لا رؤوف البتہ بہت مشفق ہے رحیم رحم کرنے والا ہے سورہ بقرہ دوسرے پارے کی یہ دوسری آیت ہے پچھلی آیات میں قبلہ کی تحویل کا تذکرہ ہوا کہ 17 مہینے تک مسلمانوں نے مدینہ میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھیں چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش یہی تھی صحابہ کرام کی بھی خاص طور پر جو قریشی تھے کہ مکہ ہی ہماری نماز کے لیے قبلہ ہو اور سمت ہو وہی کعبہ ہو تو لیکن وہ وہی کے انتظار کر رہے تھے اللہ کے رسول نے بھی اپنی مرضی سے نہیں قبلہ تبدیل کیا وہی کا انتظار کرتے رہے پھر اللہ رب العزت نے حکم دے دیا اب قبلہ کی تحویل اور یہود و نصارہ کے پروپوگنڈا
کی تردید اور ان کو بیوقوف قرار دیا، سیقول السفہاء، منافقین کو بھی اللہ رب العزت نے بیوقوف قرار دیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ بیوقوف لوگ ہیں اور بیوقوف اس طرح کی باتیں کرتے ہوتے ہیں، اور بیوقوفوں کی بات پر پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا مجھے اگر کوئی سمجھدار بندہ مسجد کی انتظامیہ میں سے یا آپ کے انتہائی مجھ سے محبت کرنے والا سمجھدار اگر برا بلا کہے، مجھ سے لڑائی کرے، مجھے شدید دکھ ہوگا، شدید دکھ ہوگا۔ وہ چھوٹا سا بچہ یہاں سے اٹھ کر برا بلا کہے، مجھے دکھ ہوگا؟ نہیں۔ چھوٹا سا بچہ اٹھ کر بدتمیزی کرے، مجھے کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ بچے ماں باپ کے ساتھ بھی گالی بھی دے دیتے ہیں، بچے آئے ہوئے گھر میں بدتمیزی بھی کر دیتے ہیں، لوگ مہمان کہتے ہیں نہیں بھائی چھوڑو، بچہ ہے، کوئی مسئلہ، بولنے دو۔ مجنون ہو، پاگل ہو کوئی بندہ، گالیاں دے دے، دھکا دے دے، برا بنائیں گے؟ نہیں بنائیں۔ کیوں؟ بے وقوف ہے، ذہن کام نہیں کرتا، عقل سے کام نہیں لیتا، یہ چھوڑ دو اس کو، مجنون ہے۔ بالکل آپ محسوس ہی نہیں کرو گے کہ اس نے کچھ کیا بھی ہے، گالی دی ہے، یہ نہیں بھائی، یہ مکلف ہی نہیں ہے، بے وقوف ہے، بچہ ہے، بے وقوف ہے، اس کو کیا پتہ گالی دینی چاہیے نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں آپ نہ ان کی باتوں پر کان نہ دھریں، یہ بے وقوف ہے، دل پر نہ لیں ان کی باتیں، سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، ایک تو یہ تسلی دی کہ اب خالق کائنات کہتا ہے کہ یہ بے وقوف ہے جو جس نے ان کو بنایا ہے، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے ان کے بے وقوفوں کی، ان کی توہین اس سے بڑی کیا ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ بتائی کہ مشرق اور مغرب کی کوئی ذاتی حیثیت نہیں ہے، شمال و جنوب یہ سارے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، مخلوق ساری اللہ کی، زمین ساری اللہ کی، سمت ساری اللہ کی ہے، اللہ جدھر چاہے حکم دے دے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اصل چیز حیثیت ہے اللہ کے لیے نیت کے خالص ہونے کی، دین۔ تیسری بات یہ ہے کہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا، کہ ہم نے آپ کو امت وسط بنایا ہے۔ اب ان کو بیوقوف قرار دیا اور امت مسلمہ، قیامت تک آنے والے امت مسلمہ کی تعریف کر دی۔ وکذالک، اور اسی طرح جو پچھلے باتیں گزری ہیں نا، اسی طرح کہ جی یہود کے دین میں سختی، عیسائیوں کے دین میں نرمی۔ یہود اپنے نبی پر ایمان لاتے ہیں، تمہارے آپ کے نبی کو نہیں مانتے، اور آپ سب نبیوں پر ایمان لاتے ہو۔ پیچھے باتیں بھی گزر چکی ہیں سارے پہلے پارے کے آخر میں۔ فرمایا اسی طرح کذالک، اور اسی طرح جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے آپ کو امت وسط بنایا ہے۔ امت وسط جو لفظ ہے نا، اس کو کہتے ہیں سینٹر، وسط، توسط، سینٹر کو کہتے ہیں۔ اور سب سے بہترین چیز جو ہوتی ہے وہ درمیان والی ہوتی ہے، خیر پر۔ جیسے قرآن میں کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ اور حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الامور اوسطھا، خیر الامور اوسطھا، سب سے بہترین معاملہ نا درمیان والا ہوتا ہے، درمیانی معاملہ ہوتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ غلو اور جفا، افراد و تفرید، کمی اور بیشی کے درمیان میں۔ ہم بھی جب اپنے معاملات میں کوئی معاملہ ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یار چلو سینٹر والی بات کرو، نہ یہ ہوگا نہ یہ ہوگا بلکہ یہ ہوگا، دونوں۔ اچھا، لین دین میں بھی ہم ایک کہتے ہیں جس کی قیمت یہ ہے، دوسرا کہتے ہیں اس کی قیمت بہت نیچے ہے، گاہک وہ کہتے ہیں چلو دونوں سینٹر میں آ جاتے ہیں۔ نہ آپ جو ریٹ لگا رہے ہو دکاندار نہ اس کا چلے گا، جو نہ درمیان میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ خیر الامور اوسطھا، تو ایک اس کا معنی ہے درمیان، بہترین، افضل، خیر والی چیز، اور ایک اس کا معنی ہے اعتدال۔ خود اس کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی صحیح بخاری میں اس کی تفسیر لائے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے آپ کو امت وسط بنایا۔ آپ نے فرمایا وَالْوَسَطُ الْعَدْلُ، یہاں وسط سے مراد اعتدال پسندی ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟
کہ وسط سے مراد ہے اعتدال پسندی، میانہ روی، درمیان پن۔ اب یہودیوں کے ہاں شدت تھی، بہت سختی تھی یہودیوں کے دین میں، یہودیوں کے عمل میں سختی تھی، اور عیسائیوں کے ہاں نرمی تھی، بہت زیادہ نرمی، دین میں نرمی، ہر چیز میں نرمی، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو۔ یہودیوں کی اتنی سختی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب عورت کو ایام مخصوصہ آ جاتے نا، لم یواکلوها ولم یشاربوها، عورت کا بستر، برتن، سب کچھ لا کر دیتے تھے، بالکل الگ تھلگ ہو، جیسی کوئی اجنبی عورت ہے، وہ بہت ہی پلیت عورت ہے۔ آپ نے فرمایا آپ سب کچھ کرو سوائے ہم بستری کے، گھر میں رہے، باعزت طریقے سے رہے، کپڑے دھوئے، برتن دھوئے، کھانا پکائے، بچے کو دودھ پلائے، گھر کے اندر پتہ ہی نہیں چلتا۔ ماشاءاللہ اسلام نے ایسا ہے عورت کو اعزاز دیا اور ایسی عزت دی ہے کہ وہ ایک شان و شوکت کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے ان دنوں میں نمازیں معاف ہے، نہ پڑھے اور روزہ بھی چھوڑ دے، لیکن کوئی اجنبی نہیں۔ تو بہترین، اور عیسائیوں کے ہاں نرمی، ہر معاملے میں نرمی، حد سے زیادہ نرمی۔ تو فرمایا مسلمان درمیان ہے، میانہ روی، اعتدال پسندی، افراد و تفرید، غلو و جفا کے درمیان۔ اللہ رب العزت نے نا دین میں ہر چیز میں ہمیں درمیان رہنے کا حکم دیا ہے۔ دو سائیڈ ہے، دو طرف ہے، اس کو کہتے ہیں طرفین، ایک غلوب ہے، ایک جفا ہے، یوں کر لو یا یوں کر لو، یہ دونوں غلوب و جفا، ایک غلوب ایک جفا۔ کیسے ہے غلوب و جفا؟ آپ کسی چیز کو اس کی حد سے نکال کر اس کی اتنی اہمیت بڑھائے، اتنی اہمیت بڑھائے کہ اس کو آپ فرض اور رکن سے بھی آگے لے جائیں، ٹھیک ہے، اور کسی کی اتنی حیثیت کرائے کہ گرا دے، سمجھیو نا؟ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، لوگوں میری شان میں اتنا اضافہ نہ کرنا جس طرح عیسیٰ بن مریم کی شان میں عیسائیوں نے اضافہ کیا۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت کا جو ایک درجہ تھا، اور بہت اونچا درجہ ہے نبوت کا، نبوت اور رسالت کا درجہ ایک بہت عظیم درجہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اس درجہ سے ہٹا کر عرش پہ بٹھا دیا، مشکل کشا، حاجت روا، یسوع مسیح، یا یسوع مسیح، ہیں جی، اس کو نبوت سے نکال کر الہ، معبود بنا دیا، مشکل کشا، حاجت روا بنا دیا، عرش پہ بٹھا دیا۔ یہودیوں نے انبیاء کی اتنی توہین کی کہ انبیاء کو ان کے درجے سے نیچے، عام انسان تک سے بھی نیچے کر دیا انبیاء کو، الزام تراشیاں، توہین، بد زبانی، حتیٰ کہ انبیاء کو قتل کرنا، وقتلہم الانبیاء، یہ سارا قرآن مجید میں موجود ہے۔ دو فریق، غلو اور جفا۔ اور یہی امت مسلمہ میں بھی دیکھ لے، اب کئی لوگوں نے ائمہ جو تھے، ائمہ حضرات، علماء امت، فقہا، ان کو اتنا بڑھایا کہ شارع بنا دیا، شریعت سازی کرنے والے، حالانکہ وہ اتنا نہیں تھے، بعد والوں نے یہ کام کیا۔ اب بھی جہاں بھی کوئی لوگ پھنستے نا، کہتے ہیں کہ فلاں امام صاحب کا قول ہے، فلاں امام صاحب نے کیا، اس کی کوئی سند ہے؟ کوئی سند نہیں، جان چھڑانے کے لیے امام کے سپرد کر دو۔ ان کو اتنا، اماموں کو اتنا بڑھایا کہ نبی کے درجے پر بٹھا دیا، اطاعت و فرمانبرداری شروع کر دی، آنکھیں بند کر کے ان کی بات مانو، آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے چلو، بس یہ سب کچھ ہے، جو کہے مان لو۔ ایک گروہ یہ آیا، ائمہ کو، فقہا کو، علماء کو ان کے درجے سے اوپر نبیوں کے درجے پر بٹھا دیا۔ ایک دوسرا گروہ آیا، انہوں نے ان ائمہ کو، ان علماء اور فقہا کو ان کے درجے سے اتنا گرایا کہ گالیاں دینی شروع کر دی، توہین کرنی شروع کر دی، اور جی اس نے تو یہ کر دیا، اس نے نقصان پہنچایا دین کو، فلانا کون تھا، فلانا، چھوڑو ان ائمہ کو، چھوڑو ان فقہا کو، انہوں نے بڑا نقصان پہنچایا۔ انہوں نے، اس دوسرے گروہ نے جفا، پہلا تھا غلو، دوسرا جفا،
پہلا تھا افراد، دوسرا تفرید. یہ ہے زیادتی، یہ ہے کمی. انہوں نے اتنی کمی کی کہ ان فقہاء علماء ان ائمہ کو ان کے درجے سے نیچے اتار کر عام انسان سے بھی نیچے کر دیا. اہل تشیع کی طرف دیکھ لیں آپ. ائمہ معصومین، حالانکہ ان میں کوئی بھی جو ائمہ جن کو یہ کہتے ہیں کوئی بھی صحابی نہیں ہے، کوئی نبی نہیں ہے، صرف اہل بیت الاطہار کی نسل میں سے ہیں، خاندان میں سے ہیں. تو ان کو معصومین کا معنی بالکل معصوم، ان سے کوئی غلطی کا تصور نہیں. جرا ہمارا ایمان ہے کہ انبیاء معصوم عن الخطا ہے، ان کا تصور ہے کہ یہ 12 امام معصوم عن الخطا ہے. اور 12 امام کو اتنا بڑھایا کہ اس کو نبی کے درجے پر لے گئے، اور انہی کے پیچھے انہی کی ساری باتیں، انہی کی اتباع، ان کے بارے میں تصور بھی نہیں کر سکتے کہ بھئی غلطی کا تصور بھی نہیں. دوسرے نے اٹھ کر ان کی توہین شروع کر دی. یہی صحابہ کرام کے متعلق ہوا. امت میں بھی کسی نے صحابہ کرام کو اتنا بڑھایا کہ بہت معصوم بنا لیا، حالانکہ صحابہ کرام معصوم الخطا نہیں ہے. یہ بات یاد رکھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی نہیں ہے، معصوم الخطا نہیں ہے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے رفقا ہے. اللہ نے اپنے نبی کے لیے چن لیا ہے. صحیح بخاری کی حدیث، مسلم کی حدیث ہے، اللہ نے ان لوگوں کا انتخاب اپنے نبی کے لیے خود کیا ہے. اللہ نے پوری زمین میں دیکھا جو سب سے اچھے لوگ تھے، اچھے دلوں والے تھے، اللہ نے اپنے نبی کے لیے چن لیا. لیکن معصوم الخطا نہیں، غلطی کا امکان ہے. وہی ہاں من حیث القوم امت غلطی کرے ایسا نہیں ہو سکتا، انفرادی ہوتی رہتی ہے. اور ایک دوسرا فریق اٹھا، اس نے صحابہ کرام کی اتنی توہین شروع کر دی، نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ بہت عجیب و غریب تصورات ہیں ان کے صحابہ کرام کے متعلق توہین. اچھا، یہی معاملہ عبادات میں بھی ہے. فرض کو اتنا گرایا کہ سنت سے بھی نیچے، نفل سے بھی نیچے. بعض نے نفلوں کو اور مستحب کو اتنا بڑھایا کہ فرض سے بھی اوپر لے گئے. افراد و تفرید، غلو اور جفا، کمی اور بیشی، دونوں کنارے مذموم، دونوں ہی برے. خیر الامور اوسطھا وکذالک جعلناکم امۃ وسطا، العدل، اعتدال پسندی. عقیدے میں بھی ایسے ہی ہے. دیکھیں نا قرآن کریم، انفاق فی سبیل اللہ نا، خرچ کرنا. اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا فرمایا کہ ان الذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ مومن وہ لوگ ہیں اذا انفقوا لم یسرفوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں، اپنے ذات پر خرچ کریں، بیوی بچوں پر خرچ کریں، کسی لوگوں پر خرچ کریں، لم یسرفوا، اسراف نہیں کرتے، فضول نہیں خرچ کرتے، ولم یقتروا، کنجوسی بھی نہیں کرتے، وکانا بین ذالک قواما، درمیان رہتے ہیں، درمیان سمجھ آ رہی نا؟ وکانا بین ذالک قواما، درمیان میں رہتے ہیں دونوں کے. اور اگلی دوسری آیت میں کیا فرمایا؟ لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا. اپنے ہاتھوں کو گردن کے پاس لا کر جمع نہ کرو ایسے. لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک. بس جی آج کل تو حالات ہی بڑے خراب ہے، آج کل تو بس کنگال ہو گئے، آج کل تو بس کیا کرے، آج کل تو بس جو ہے نا بس حالات اس قسم کے ہیں، نہ اللہ کے راستے میں سیلاب آیا ہوا ہے، آتا رہے، گھر میں سب کچھ چل رہا ہے، عیاشیاں چل رہی ہیں، شادیوں میں 10 لاکھ کے آل بک ہو رہے ہیں، ہاں جی، بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں، شادیوں میں سب کچھ ہو رہا ہے، کھانے ضائع ہو رہے ہیں، ہاں جی، کئی دن کھانے چل رہے ہیں. لیکن جب کہا جائے یار یہ جو روڈوں پر بیٹھے ہوئے سیلاب زدگان، بھوکے پیاسے، ہاں جی، کھلے آسمان تلے، ہر طرف مکھیاں، مچھر، پانی، ان کا بھی خیال رکھو. اور نہیں جی آج کل حالات بڑے ہیں، ملک میں بڑی مہنگائی ہے. لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، کنجوسی، بخل نہیں. ولا تبسطها کل البسط، اور دونوں ہاتھ کھول دو کہ ادھر تو بھی لے جا،
اور پھر سارے خرچ کر کے کنگال ہو کے بیٹھ گیا. اب بیوی بچوں کے لیے بھی نہیں، اپنے لیے بھی نہیں، غمی خوشی کے لیے نہیں. اب کوئی اللہ نہ کرے غمی خوشی آ گئی، دوسرے سے مانگتا پھرتا ہے. بھائی تیرے پاس، وہ سارے خرچ کر دیے، سارے اڑا دیے. فرمایا نہیں، درمیان رہو. نماز میں بھی لا تجر صلاتک، اللہ لا تجر بصلاتک ولا تخافت بہا. سمجھ آ گئی نا جی؟ نہ اپنی نماز کو بہت اونچا کرو، ولا تخافت بہا، نہ ہی مخفی کر دو تلاوت کو. درمیان وابتغی بین ذالک سبیلا. زکوٰۃ میں بھی ایسے ہی ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا زکوٰۃ دینے کے لیے بندے بھیجتے تھے، عامل ان کو کہتے تھے. اب زکوٰۃ دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے، بندہ مشرق مغرب شمال و جنوب، جاؤ بھائی زکوٰۃ لے کر آؤ. جانور بھی ہیں، گائیاں بھی ہیں، بکریوں میں سے، غلے میں سے، سونے چاندی میں سے، اور ہر چیز میں سے زکوٰۃ لے کر آؤ. اب زکوٰۃ لینے کے لیے جس بندے کو بھیجتے عامل، اس کو کہتے کہ دیکھ اتق خیار اموال الناس، لوگوں کا سب سے عمدہ مال نہیں لینا، عمدہ مال نہیں لینا. سمجھ آ رہی نہیں؟ اس کو کہا بھیجتے وقت زیادتی نہیں کرنا. اتق دعوت المظلوم فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب. مظلوم کی بدعا سے بچنا، کسی کو ظلم نہ کرنا. کہ بھئی جا کر گیا اونٹوں کی زکوٰۃ لینے کے لیے، اور جو حاملہ اونٹنیاں تھی، بڑے بڑے اونٹیں تھے، چل زکوٰۃ میں نکال. اور جو لاغر قسم کے ہیں جی، اور بوڑھے اونٹیں، میں تو اپنے پاس رکھو. حاملہ اونٹنیاں اور بڑے اونٹ زکوٰۃ میں نکلے. بکریاں دیکھ لیں، بکریوں میں 2-4 بکرے ہوتے ہیں، چل بھائی زکوٰۃ میں دے. یہ حاملہ بکری ہے، چل زکوٰۃ میں دے. اور اس کے پاس وہ بکریاں ہی رہ گئیں، بوڑھی بکریاں، لاغر بکریاں، کمزور بکریاں. اس کے پاس صحت مند دیکھ کر زکوٰۃ میں لے آیا. گائے میں سے بھی اسی طرح، سونا چاندی میں سے اسی طرح، دیگر چیز میں. فرمایا نہیں. اچھا، اس کو یہ حکم دیا. ادھر آپ نے صحابہ کرام کو کیا حکم دیا عوام الناس کو جو زکوٰۃ دیتے ہیں؟ فرمایا خبردار، زکوٰۃ میں نہ مریضہ بکری جانور دینا ہے، والا حرمہ، نہ بوڑھا دینا ہے، نہ لاغر دینا ہے. ہیں جی، ولیکن من اوسط اموالکم، زکوٰۃ دینے والے کو، مجھے اور آپ کو حکم دیا. بوڑھا جانور نہیں دینا، مریض نہیں دینا، لاغر نہیں دینا، عیب دار نہیں دینا. اس کو کہا سب سے اچھا نہیں لینا، اس کو کہا سب سے برا نہیں دینا، اس کو کہا سب سے اعلیٰ اور عمدہ نہیں لینا، اس کو کہا گھٹیا نہیں دینا. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ. کیا فرمایا؟ وَلَٰكِن مِنْ أَوْسَطِ أَمْوَالِكُمْ، درمیان. کیسے درمیان نکالیں گے؟ سب سے اچھی بکریاں سائڈ پہ کر دیں، سب سے کمزور بکریاں، لاغر بکریاں سائڈ پہ کر دیں. درمیان میں کیا رہ گئی؟ درمیان میں نہ بہت اچھی نہ ہی بہت ہی کمزور، ان میں سے زکوٰۃ لے لی. نہ اس کو نقصان نہ اس کو نقصان. ہر معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا، درمیان درجے کا لو. سمجھ آ رہی ہے؟ درمیان درجے کی چیز لو. آپ دیکھیں جہاد، روزہ، جتنے بھی معاملات، عقیدہ، ایمانیات میں بھی، عقیدے میں بھی. اب دیکھ لو اللہ کے متعلق، دیکھو عقیدہ کیا ہے آدمی کا. ایک گروہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر جگہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک. چاند تاروں میں تو، مرغزاروں میں تو، جدھر دیکھو تو اللہ ہر جگہ ہے. دوسرے نے کہا نہیں، اللہ لا مکان ہے، کہیں بھی نہیں. اور یہ عقیدہ اس وقت موجود ہے لا مکان کا. نہ اللہ اوپر، نہ نیچے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ آگے نہ پیچھے، ہے کہیں بھی نہیں ہے. ایک نے کہا ہر جگہ ہے، دوسرا کہا کہیں بھی نہیں ہے. دیکھو، اور اس وقت موجود ہے، یہ باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہوا عقیدہ. عز بن عبد السلام حنفی رحمۃ اللہ علیہ، حنفی وہ قاضی القضات رہے ہیں ساری زندگی، اکثر قاضی رہے ہیں، قاضی القضات بھی رہے ہیں، حنفیوں کے مدرسے میں پڑھاتے رہے. ان کی کتاب ہے شرح عقیدہ تحویہ. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ حنفیوں کے بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کی عقیدہ تحویہ، اس کی شرح کی ہے عز بن عبد السلام حنفی نے. اس میں یہ ساری باتیں نقل کی ہوئی ہیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں عقیدے کے متعلق. ایک گروہ کہتا ہے اللہ ہر جگہ ہے،
ایک کہتا ہے کہیں بھی نہیں، ایک کہتا ہے ہر چیز کے اندر ہے، جو ہمارے یہاں اس سب کا لوگ موجود ہیں کہ یہ اللہ ہر چیز کے اندر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا، اب اس میں درمیانہ عقیدہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت عظیم ذات ہے، اللہ سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ اوپر ہے، اللہ عرش پر ہے، اللہ عرش پر، الرحمن العرش استویٰ ثم استویٰ علی العرش۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ اگر اللہ ہر جگہ ہے تو مکہ میں بھی ہوتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ اوپر مکہ میں بھی ہوتا، ہر جگہ تھا تو مکہ میں ہوتا، اور اللہ ہے ہی کہیں نہیں تو اللہ کے رسول اوپر کیوں گئے؟ اب دیکھو نا دونوں عقیدے، اگر ہر جگہ ہے تو پھر مکہ میں بھی تھا اللہ، مکہ تو سب سے اچھی درمیان والی جگہ ہے نا، پوری دنیا کا سینٹر ہے مکہ، اور سب سے افضل جگہ ہے، اللہ تعالیٰ وہاں ہوتا، نعوذ باللہ۔ اچھا، دوسری بات ہے کہ معراج عروج سے ہے، عروج اور اس کا الٹ کیا ہے؟ زوال۔ زوال کا معنی نیچے، عروج کا معنی اوپر، ایسے ہی ہے نا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکہ سے بیت المقدس کے، قرآن مجید کی آیت ہے، کوئی افسانہ نہیں، سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء جس کو کہتے ہیں، سبحان الذی اسری بعبدہ، پہلے بیت المقدس کے، بیت المقدس سے پھر آپ کو اوپر لے جایا گیا، آپ پہلے آسمان پر گئے، دوسرے تیسرے سات آسمان سے اوپر، سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوی، یکشا سدرۃ ما یکشا، 7 آسمان سے بھی اوپر اللہ رب العزت اپنے نبی کو لے گیا، بلا لیا اپنے نبی کو جبریل علیہ السلام کی میت میں، عروج، اوپر گئے ہیں۔ اگر اللہ لا مکان ہے تو پھر اوپر کیوں گئے؟ ہمارے علماء کرام، اب وہ آتا نا رجب، تو پورا ہفتہ جو ہے نا وہ معراج بناتے ہیں، وہ معراج النبی، اللہ کے رسول کو عروج ہوا، اللہ کے رسول اوپر گئے، پھر نیچے آئے، موسیٰ علیہ السلام ملے، نمازیں کتنی ملی؟ 50، فرمایا پھر جاؤ اوپر، پھر اوپر گئے، پھر نیچے آئے، کتنی نمازیں بنی؟ اتنی، فرمایا اور کم کرواؤ، پھر اللہ کے رسول اوپر گئے، پھر نیچے آئے، پھر فرمایا کتنی نمازیں ہیں؟ کہا 5، کہا اور کم کرواؤ، کہا تو مجھے شرم آتی ہے، پھر واپس مکہ آئے۔ اب اس پر 5، 6، 7 دیگیں بھی پکیں گی، علیم بھی پکتی ہے، حلوے پہ پکتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اور معراج بھی ہوتی ہے، لیکن پھر عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں بھی نہیں ہے، یہ ہر جگہ ہے۔ یہ تضاد ہے بہت بڑا امت کا۔ اللہ اکبر، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اللہ فرماتے ہیں اچھے کلمات اوپر جاتے ہیں، عمل صالح بھی اوپر جاتے ہیں، مومن کی روحیں بھی اوپر جاتی ہیں، اور فاسق فاجر کی روحیں ثم ردوا اسفل السافلین، مومن کی روحیں اعلیٰ علیین میں، اعلیٰ علیین، اعلیٰ، اور فاسق فاجر منافق کافر بدبخت ان کی روحیں ثم رددناہ اسفل السافلین، نیچے سے بھی نیچے۔ اب دیکھو یہ اعلیٰ علیین، اسفل السافلین، اور درمیان میں یہ عقیدہ ہے ہمارا اللہ کے متعلق کہ اللہ الرحمن، اللہ اپنی تمام صفات اور خوبیوں سے متصف ہے۔ ہم زمین پر سجدہ پیشانی رکھ کے نا اپنے جسم میں سب سے معزز جگہ انسان کی پیشانی ہوتی ہے، گرتا تو اس کو بچاتا ہے، آگ سے اس کو بچاتا ہے، تھپڑ سے اس کو بچاتا ہے۔ اب کوئی تھپڑ مارے تو بندہ آگے ہاتھ رکھتا ہے، بھائی ہاتھ بھی تو تیرے ہی ہے نا، لیکن نہیں، چہرہ بچائے گا، پیشانی بچائے گا، کہ ہاتھ زخمی ہو جائیں یہ بچ جائے۔ اور یہی رب نے کہا زمین پر رکھو، زمین پر رکھ کر کہو سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب بہت بلند ہے۔ یہ عقیدہ ہے۔ اچھا، تقدیر کے متعلق ایک گروہ نے کہا کوئی تقدیر شقدیر نہیں ہے، منکر تقدیر، قدریہ، تقدیر کا انکار کر کے۔ ایک نے کہا کہ بندہ مجبور محض ہے، سب کچھ ہو رہا تقدیر کے آگے، بندہ بے بس ہے، اللہ نے لکھ دیا کہ یہ بندہ ایسا کرے گا، بندہ اس کے علاوہ دوسرا کر ہی نہیں سکتا، بندہ تقدیر کے آگے مجبور ہے۔ یہ دونوں عقیدے افراد و تفریق، دونوں کنارے ہیں۔ ایک نے تقدیر کا انکار کر دیا، ایک نے بندے کو تقدیر کے سامنے بے بس مجبور ہاتھ باندھ کر کے، فری ولی نہیں، آزادی نہیں۔ حالانکہ ہمارا ایمان ہے اللہ رب العزت نے تقدیر میں لکھا اپنے علم کے مطابق، لیکن بندے کو مجبور نہیں کیا۔
تقدیر میں بعض اوقات گنجائش بھی اللہ نے رکھی ہے. ایک تقدیر ہے پکی مبرم اٹل فیصلہ، موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کتنا رزق آئے گا، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. ایک تقدیر ہے جو اللہ نے بندے کے عمل کے ساتھ اور بندے کے دعا کے ساتھ، بندے کے صدقے کے ساتھ اللہ نے اس کو معلق کر دی ہے. اس پر یہ مصیبت آئے گی، دعا کرے گا ٹل جائے گی، لکھا ہوا. اس بندے پر یہ آفت آئے گی، صدقہ کرے گا ٹل جائے گی. جیسے حدیث ہے داؤ ہم مرزا کو بھی صدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقہ سے کیا کرو. صحیح حدیث ہے، علامہ البانی نے صحیح جامع صغیر میں نقل کی. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ اللہ نے مختلف. اچھا اب مومنوں کے متعلق بھی آگے یہی ہے، اعمال کے متعلق بھی ہے. ایک گروہ نے کہا جو چاہو مرضی کرو، پکے مسلمان ہو، جو چاہو مرضی کرو، آپ کا ایمان ایک لیول پر ہے، بس آپ نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس تو آپ مومن ہو گئے، دل سے یقین ہے تو مومن ہو گئے، اعمال کو مسئلہ ہی نہیں. یہ مرجئہ ٹھہرے. ایک فریق نے کہا کہ نہیں، اگر کبیرہ گناہ کرے تو کافر ہو گئے. یعنی ایک گروہ کبیرہ گناہ کے مرتکب کو کافر سمجھتا ہے، اس کو کہتے خارجی، یہ تکفیری. داڑھی موڑ لی کافر ہو گیا، فلاں گناہ کر لیا کافر ہو گیا، گانے سنتا تھا کافر ہو گیا، فوج کی نوکری کر لی کافر ہو گیا، فلاں ہو گیا کافر ہو گیا، مارو اس کو. تکفیری، خارجی، کبیرہ گناہ پر کافر کافر کافر. اور ایک اس کا الٹ ہے، بس جو کرو پکا مومن، یہ بھی کرو پکا مومن، وہ گیا پکا مومن، یہ کبیرہ گناہ کر پکا مومن. درمیان کیا ہے؟ دونوں کے درمیان کیا ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے سے نہ بندہ کافر ہوتا ہے نہ پکا مومن ہوتا ہے، ایمان میں کمی آ جاتی ہے. کبیرہ گناہ کرنے سے یا صغیرہ گناہ پر اصرار کرنے سے ایمان کم ہو جاتا ہے، لیکن ایمان ختم نہیں ہوتا. آگے آ رہی ہے انشاءاللہ ایک اگلی. یہ درمیان ہے، یہ درمیان ہے. سمجھ آ رہی نا جی؟ تو خیر الامور وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، فرمایا ہم نے اعتدال پسندی، غلو اور جفا، افراط و تفریط کے عین درمیان میں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں علماء، یہ صحیح حدیث، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مینا میں جب پہنچے، آپ عرفہ سے مزدلفہ سے واپس آئے تو فرمایا حلم علی القد، کنکریاں چنو عبداللہ میرے لیے. فرمایا کنکریاں چن کر میں لے آیا نا جمرات کو مارنے کے لیے. جمرہ کیا ہے؟ ایک نشان ہے جہاں ابلیس نے، شیطان نے ہمارے ابا ابراہیم علیہ السلام کو ورگلایا تھا کہ چھوڑ بیٹے کو قربانی نہیں دینی. بہرحال اس نشان کی وہ ایک شرط پوری کرتے ہیں، ورنہ اس کے اندر شیطان نہیں ہے جیسا ہمارے لوگوں کا ذہن ہے. صفا مروہ پر آئی کو پانی کے لیے نہیں تلاش کرتے، بس اللہ نے ایک رسم جاری کر دی ہے کہ تاکہ وہ ایک نشانی یاد رہے کہ ہماری اماں یہاں دوڑتی رہی پیاسی، تو ہم بھی چلو ایک یادگار ہے. اچھا اب اللہ کے رسول نے فرمایا کرم کنکریاں چنو، پتھر کو پتھر مارنا ہے، کنکریاں مارنی وہاں. کہتے ہیں میں کنکری کافی سے چن کے لے آیا، اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ پر رکھی، بڑی بڑی کنکریاں پھینک دی اٹھا کر، بڑے بڑے پتھر، چھوٹی بھی پھینک دی، چنے کے برابر. اس کو کہتے ہیں خزف، خزف کہتے ہیں انگوٹھے پر رکھ کر جو آپ پھینکتے ہیں اس کو خزف کہتے ہیں، اس کو خزف کہتے ہیں عربی زبان میں. ابھی اس میں بڑا پتھر ہوگا تو جائے گا ہی نہیں، ناخن ٹوٹ جائے گا، آپ کا زخمی ہو جائے گا، اور بہت باریک ہو جائے گا، ہوا میں ہے تو درمیان جاتا ہے بکری کی مینگنی یا چنے کے دانے کے برابر، آپ یہاں کنکری رکھ کے پھینک دیں، اس کو کہتے ہیں خزف. یہ ہے رمی کرنی. اس کے برابر آپ نے ہتھیلی میں رکھی، آپ نے فرمایا بمثل ھذا فرمو یا بنی اسماعیل، ابراہیم اور اسماعیل کے خاندان کے لوگوں اس طرح کی کنکریاں مارنی ہیں میرے ہاتھ پہ دیکھ لو. دکھائیں، بڑی بھی پھینک دی، چھوٹی چھوٹی کنکریاں بھی پھینک دی، درمیان والی رکھی. فرمایا بمثل ھذا فرمو ایاکم والغلو فانما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین. آپ نے فرمایا غلو سے بچنا، غلو سے بچنا، کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو غلو نے ہی برباد کر دیا تھا. غلو، افراط و تفریط.
سمجھ آ رہی نا؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسیح ابن مریم، غلوب کرتے رہے ہر معاملے میں، غلوب، ہر معاملے میں غلوب۔ فرمایا ہلاک ہو، تباہ و برباد ہو کہ تم نے غلوب نہیں کرنا۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، دو مقام پر ہے قرآن مجید میں۔ اچھا سبحان اللہ۔ فرمایا اس طرح کی ککریاں مارو۔ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے دیکھ ویڈیو آ رہی ہے نا، چھتریاں مار رہے ہیں، زمزمی مار رہے ہیں، پانی والی زمزمی اٹھا کے مار رہے ہیں اس کو۔ وہ ستون ہے، نشان رکھا ہوا ہے، اب تو دیوار بنا دی ہے، پہلے ستون ہوتا تھا۔ چلو ایسے دور سے مارو دیوار پر لگ جائے گی، کیونکہ لوگ نشانہ لگا دیتے تھے، مقصد ہوتا ہے وہاں گرانا۔ اب انہوں نے دیوار اتنی بڑی بنا دی، مار رہے اس کے اوپر بڑے بڑے پتھر اٹھا اٹھا کے مار رہے ہیں، بڑے بڑے پتھر اٹھا کے مار رہے ہیں، جوتے تک مار رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو 4 سال ہم نے حج بھی کی عمرے، تو اللہ تعالیٰ نے بڑے توفیق دیتے رہے۔ ہر مہینے میں 2 جمعرات، ہفتے کو جمعہ، ہفتہ 2 دن چھٹی ہوتی نا، جمعرات جمعہ چھٹی ہوتی تھی یونیورسٹی میں، مدینہ یونیورسٹی، تو ہم چلے جایا کرتے تھے۔ سستا زمانہ تھا وہ۔ یقین کرو کہ جوتیاں اتارتے ہیں، یہاں وہاں جوتیاں بے شمار پڑی ہوتی ہیں، لوگوں کی اتر جاتی ہیں، اٹھا کے ماری، اس کو ساتھ گالی بھی دی۔ یہ مسلمان ہے، غلو۔ اندازہ کیجیے۔ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ تعالیٰ ایک واقعہ سناتے ہیں، کہتے ہیں میں حج کر رہا تھا تو میں بھی وہاں تھا۔ کہتا ہے کہنے لگے بلا مبالغہ میں آپ کو بتاؤں، ایک بندے کے پاس ٹیشو کے ڈبے جتنا پتھر تھا۔ کہتے ہیں جب وہ جمرہ کے پاس آیا، پہلے دن جمرہ کبریٰ کو ماری جاتی ہے، اگلے 3 دن تینوں جمرات کو، تو کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ اس کو مارے گا جمرہ کو ہی، یہ اسی لیے لے کے آیا ہے۔ تو میں نے اس کا کہا اردو سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا کیوں احرام باندھا ہوتا؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ میں سمجھ گیا تھا، میں کہتے ہیں میں پہچان گیا کہ یہ پاکستان کا ہی ہے بچہ۔ میں نے کہا ہاں سمجھتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ حاجی صاحب، بھائی جان، یہ اتنا بڑا پتھر آپ نے اٹھایا ہوا ہے، یہ نہ ماریں۔ اللہ نہ کرے کہ آپ مارتے ہیں کسی کے ساتھ، سارے لوگ مار رہے ہوتے ہیں، کسی کا تو ہاتھ اڑ گیا تو آپ کے ہاتھ سے گر گیا تو یہ کسی کے سر پہ لگے گا، یا گیا بھی آگے ہاتھ کسی کے ساتھ لگ گیا، یا ہاتھ سے پتھر پھسل گیا آگے کسی کے تو بندہ مر جائے گا، سر پھٹ جائے گا۔ تو یہ جائز نہیں۔ کہنے لگے ہاں ہاں میں سمجھ گیا ہوں آپ کون ہو۔ کہتے میں نے سوچا، کہتے ہاں میں سمجھ گیا، میں پہچان گیا آپ کو، آپ کون ہو۔ شیخ صاحب کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یہ میں درس ورس دیتا رہتا ہوں، سوشل میڈیا میں بھی تصویریں آتی ہیں تو شاید یہ مجھے پہچانتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کون ہو میں؟ کہتا ہے وہی ہو جس کو آپ میں مارنا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ شیطان ہو تو اسی لیے مجھے روک رہے ہو کہ پتھر نہ مارنا مجھے۔ یہ کہہ رہا ہے عبداللہ ناصر رحمانی، اس دور کا بڑا محدث اس کو یہ کہہ رہا ہے۔ ایاکم والغلو فانما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے رسول برباد۔ تو فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اس طرح ہم نے آپ کو امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ اور رسول آپ پر۔ یہ انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کروں گا۔ جزاکم اللہ خیر۔